الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا ایک خاکہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد سے، جو وہی جانتا ہے کہ کیا مقصد تھا، کائنات بنائی، بے شمار مخلوقات پیدا کی، فرشتوں کو تخلیق کیا، جنوں کو بنایا، پھر دنیا کی مٹی لے کر پہلے انسان حضرت آدم کی تخلیق کی گئی۔ کائنات اللہ نے کن فرما کر بنائی، کوئی چیز سوائے اللہ کے پوری کائنات میں موجود نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہر چیز نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ ہو گئی۔ چونکہ کائنات ایک خاص مقصد سے بنائی گئی ہے، لہذا خیر اور شر کی ایک جنگ ازل سے چل رہی ہے، ابد تک چلتی رہے گی۔ علامہ اقبال نے اس بارے میں فرمایا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 38 اور 39 سورہ بقرہ، اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ زمین پر جائیے اب آپ، اور دیکھ لیجئے کیسا شیطان نے ہمارے قریب ہونے کے باوجود جنت میں آپ کو وسوسے ڈال کر بہکایا ہے۔ چونکہ آپ نے دنیا کا انتظام سنبھالنے کا ایک ارادہ اور ذمہ داری قبول کی ہے، ہم آپ کو زمین کا خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ کی نسل انسانی کو۔ لیکن بگاڑ آتا رہے گا، شیطان کے وساوس رہیں گے، دنیاوی رنگینیاں رہیں گی، انسانی نفس مجبور کرے گا، اور جب کبھی آپ کی نسل میں بگاڑ آئے گا، ہم پیغمبروں کو، کتابوں کو نازل کریں گے، جو لوگ ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی رنج غم کا مقام نہیں ہے۔ اب رہی بات جن لوگوں نے مخالفت کی اور نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، کتابوں کا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ 1450 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں، مکہ کے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، جو کعبۃ اللہ کا متولی تھا، اور پھر آپ نے تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ مسلسل پریشان رہنے لگے اپنے قوم کی برائیوں کو دیکھ کر، غلط کاریوں کو دیکھ کر، اور غار میں جا کر بیٹھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع فرمایا۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی۔ پھر جو آپ دنیا میں تشریف لائے، آبادی میں آئے، پھر اس کے بعد میں آپ غار میں نہیں گئے سوائے ہجرت کے موقع پر دشمنوں سے چھپنے کے۔ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا کہ مسلمان اس دنیا میں، ایک انسان اس دنیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہ سکتا ہے۔ ایسا بندہ جس سے اللہ دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی اس سے خوش رہے، اور اس سے آخرت میں جب ملاقات کرے تو فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
ایسا بندہ. یہ معاشرہ تشکیل دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم تک بات آئی 21ویں صدی عیسوی یا 1400 صدی ہجری. سیرت کے یہ سلسلے کا خیال میرے ذہن میں اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن سے دور گلف میں مسقط کے مقام پر دین کو سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. مختلف تفاسیر، مختلف تراجم پڑھے. کچھ دینداروں کا حلقہ تھا، وہ ان کا نظریہ وہی نظریہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ نبیوں کو کیوں بھیجا ہے ہم نے دنیا میں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ نظام زندگی اللہ کا بھیجا ہوا دنیا کے تمام ہر ازم پر، ہر اسکول آف تھاٹ پر، ہر فلسفی پر غالب ہو کر جاری و ساری ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاری کر کے بتایا. اب یہاں پر مسئلہ ہمارے ساتھ تھا. ان دینداروں کے ساتھ مل کر ہم نے بھی پہلی مرتبہ جرأت اور ہمت سے کام لیا اور جو مطالعہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں، بلغوا انی ولو آیا، لوگوں کے سامنے درس قرآن شروع کیا. 2-2.5 سال تک ایک کیمپ میں جانے کے بعد، مختلف مقامات پہ جانے کے بعد محسوس ہوا کہ لوگوں کی دلچسپی قرآن میں نہیں ہے. اور انہی دنوں کچھ کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی مطالعے میں آئیں کہ ایک ذہن میں خاکہ بنا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے. اس لیے کہ مسلمان لاکھ لاؤبالی سے ہی، لاپرواہ سے ہی، دین سے بیگانہ دور سے ہی، لیکن ایک خاص بات اس میں ہے کہ اپنے نبی سے محبت، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا پڑھا لکھا آدمی ہو، بڑے مرتبے منصب پر فائز ہو، یا دیہات میں، جنگل میں، گاؤں میں رہنے والا کوئی دیہاتی. جیسے ہی کسی سے سنے گا محمد صلی اللہ، اس کے زبان سے نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ دیکھا نہیں ہے اس نے، لیکن اس کے باوجود اگر اسے معلوم ہو کہ کسی نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، مرنے مارنے تیار ہو جائے. اس کے باپ کو کچھ کہہ لیجئے نظر انداز کرے گا، ماں کو کہہ لیجئے نظر انداز کرے گا، اس کو برا بھلا کہیے، شاید خاندان قبیلے کو برا کہیے، نظر انداز کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی مسلمان گستاخی سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو قصہ یاد ہوگا آزادی سے پہلے کا، عالم الدین کا. عالم الدین قصاب تھا. جب پتہ چلا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آیا. گھر نہیں گیا، وہ شام میں واپس جا رہا تھا، راستے میں کسی نے جلسے کو ہوتا ہوا دیکھا، وہاں پہ اندازہ رہا کیا ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیوں جمع ہے یہاں پہ. بتایا گیا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، رنگیلا رسول کے نام سے. اب وہ گھر جانے کے بجائے اس سے تحقیق کرتا ہوا کہ لکھنے والا کون ہے، کہاں رہتا ہے. جا کر گھر کے پاس بیٹھ گیا. صبح وہ شخص جب گھر سے نکلا تو اس پر اسے ختم کر دیا. یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک اہم ترین کیفیت ہے جو اپنے رسول سے نسبت ان کی جڑی ہوئی ہے، اور دنیا والے اس سے خوف زدہ ہیں. تو یہ جب خیال ذہن میں آیا تو کتابیں سامنے تھیں، ایک خاکہ بننے لگا. قرآن مجید کے نزول کے ترتیب، سوروں کی ترتیب کیا ہوگی، اس کے پیش نظر ایک بات بنائی گئی. ایک قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کو قرآن کے ایک ایک سورے کی روشنی میں ایک قصے کی شکل میں ڈھالا گیا، اور یہ قصہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے. اب جن کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں تو صرف یہی میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو وہ ہیں. تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں قسم کھاتا ہے آپ کی عمر مبارک کی، لعمرک. آپ کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اپنے بارے میں جو فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ تو اللہ کی تعریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے ایسے محبت نہ کرے جیسے اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بڑھ کر، اپنے دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر. اب اس محبت کے بارے میں مختلف علماء اکرام نے، شعراء اکرام نے کیا کیا فرمایا. عربی میں بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور بتانے والے نے تو ایک فقرے میں کروڑوں انسانوں کے دل کی بات کہی تھی. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک فقرے میں ادا ہونا تو یہ جملہ کافی ہے. ہمارے اردو والے بھی پیچھے نہیں رہے. علامہ اقبال آپ کے سامنے ہیں، فرماتے ہیں وہ دانائے رسول، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ علم و عرفاں میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب ایسی ہستی کا جب تذکرہ ہو تو پھر بات تبھی کچھ کہنا پڑتا ہے. لہذا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کرنے سے پہلے تمہیداً کائنات کیسے بنی، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ کیسے ہوئی، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی. پہلی تقریر ہوگی وہ ابتدائی کائنات کے موضوع پر ہوگی. پھر تمام مخلوقات، فرشتے، جن، پھر انس. اور پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نام دیا آدم علیہ السلام، جو پہلے پیغمبر بھی تھے، انہی کے نسبت سے ایک جوڑا ان کا بنا دیا گیا جو تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہے. ان کے واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد میں لمبے عرصے تک کوئی پیغمبر لگتا ہے دنیا میں آیا نہیں، اور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. اس وقت تذکرہ کیا کہ قوم میں جب شرک بہت بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کو بھیجا جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا. الف سنۃ الا 50 عام، 950 سال تبلیغ. یہ حضرت نوح علیہ السلام. انسانوں نے اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا کر ان کی پرستش پوجا شروع کر دی تھی. ودّا، یعوق، یغوث، نصرہ، سوا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا اور طوفان میں غرق کر دیا. یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا ساری دنیا غرق ہوئی تھی. آج بڑے بڑے پہاڑوں پر اس کے نشانات سائنس نے دریافت کیا ہے کہ یہ دنیا ڈوبی ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، تفصیلات نہیں بتائی گئی. اس سے کہ ان کی نسل جو پھیلی تھی کشتی میں بچا کر وہ آبادی بڑھنے کے بعد دنیا میں پھیلتی چلی گئی. اور اللہ نے صرف اتنا فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 1,24,000 یا 40,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اب اس کے بعد میں جو اہم ترین پیغمبر کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عراق میں پیدا ہوئے 5,000 سال سے پہلے، اور آج وہ شہر کھود کر برآمد کر لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کریں گے کہ آج دنیا کی 3 بڑی قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہیں: یہودی، عیسائی، مسلمان. پھر بنی اسرائیل کے 2 پیغمبروں کا ہم ذکر کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو 20 پیغمبر آئے، ان میں 2 اہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ اللہ نے معجزے، نئی کتاب، نئی شریعت دینے کے باوجود اس قوم کی ہٹ دھرمی کے دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج بھی دنیا میں باقی رکھا. اس لیے کہ آخری جنگ مسلمانوں اور موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے درمیان ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آج ساری دنیا کی ایک بڑی تعداد ان کے فالوورز پر مشتمل ہے، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے ساتھ انٹر ایکشن نہیں کریں گے، انٹر ڈائلاگ نہیں کریں گے، ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر فتح پانا مشکل ہے. اب یہاں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سیرت شروع ہو، دنیا کے حالات کیا تھے، پوری دنیا کا ماحول کیا تھا، اطراف و اکناف کے علاقوں میں کیا کیا صورتحال تھی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال اہم واقعات آپ کی زندگی کے، اور یہاں سے 40ویں سال جب پہلی وحی اتری، یہاں سے قرآن کا ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اصلی اب تک جو تھا وہ تمہید تھا، پریفیس، فورورڈ، دیباچہ، ابتدائی کلمات، آپ جو چاہیں نا۔ سیرت اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کا میں نے انگریزی ٹائٹل دیا سیرت ان قرآن۔ اب اس میں غار حرا میں تشریف فرما ہے، راتوں رات رمضان کا مہینہ ہے، آخری دہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے جس کو اللہ نے لیلۃ القدر فرمایا۔ جبرائیل کو بھیجا پہلا پیغام دے کر، اقرأ باسم ربک الذی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا؟ ویسے ادباً آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے، خاص طور پر آج کی نوجوان نسل جو انگریزی میڈیم کی تعلیم یافتہ ہے، اس کے لیے ہے۔ یہ بحث و مباحثے کے لیے نہ میں اپنی تقریروں سے یہ ثابت اور پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جو چیز پیش کی وہی حق ہے۔ ایک طالب علمانہ کوشش ہے، اسی نقطۂ نظر سے اسے جانچیے۔ کمیاں کوتاہیاں ہوں تو میل پر مختلف ذریعے جو آپ کو ملیں گے اس سے مجھے مطلع فرمائیے، تاکہ اس میں اب یہ ہم نے مکے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ تبلیغ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 سال تمام علماء متفقین، محدثین، مفسرین متفق ہے کہ پہلے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ کی۔ ان 3 سالوں میں نے 24 سورے لیے ہیں، 24 سوراز 3 سالوں، اور ان ثابت یہ کیا ہے مختلف چھوٹی چھوٹی وضاحتوں کے ساتھ کہ ان 24 سوروں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کہ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون صاحب ایمان لائے، یا وہ صاحب جا کر ان پر تبلیغ کر رہے ہیں، آپس میں سر پٹول ہو رہی، تو میں ہو رہی، بات چیت ہو رہی، ایسا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ چلیے دوسرا دور، یہ پہلا دور پہلی وحی سے لے کر ابتدائی 3 سال، تو اس میں ایک اچھا خاصا مسلمانوں کا خاموش تبلیغ کے ذریعے گروپ تیار ہو گیا، تقریباً 120 سے 130 افراد۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے 4تھے سال کے شروع سے لے کر 6ٹھے سال کے اختتام تک۔ اب اللہ کا حکم آ رہا تبلیغ کیجیے، لیکن پروسیس میں، اسٹیج میں، پہلے گھر والوں کو، پھر رشتہ داروں کو، پھر دنیا والوں کو۔ اب اسلام کی خالص دعوت کا استقبال کیسے کیا گیا، صحابہ اکرام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ہنسی مذاق، دل لگی، ٹھٹے، فقرے بازی، جوکس کٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں مالی نقصان پہنچایا گیا، والدین کا پریشر آیا، آخر میں جسمانی اذیتیں دینی پڑی۔ جب جسمانی اذیتیں شروع ہو کر 4تھے سال سے 5ویں سال میں پہنچ گئی، رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 11 مردوں نے، 4 عورتوں نے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے۔ سوروں کا نزول چل رہا ہے، ظلم و ستم اور بڑھ گیا، مکے والوں کو اور شدید غصہ آ گیا کہ ہمارے اپنے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا غصہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی اس لیے نہیں کر سکتے، آپ کا قبیلہ اور قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب آپ کی پشت پر کھڑے، اور آپ کی زوجہ محترمہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بہت مالدار خاتون تھی، مکے پر کافی اثرات تھے ان کی تجارت کے سبب، ان کا ایک روب داب تھا، اس لیے کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی جرت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آخرکار 6ٹھے سال دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، ایک بڑی تعداد، مکے کی 5-7 ہزار کی آبادی میں سے 100 افراد مکہ چھوڑ کر چلے۔ اس سال کے اختتام پر 6ٹھے سال کے 2 بڑی ہستیاں اسلام قبول کرتی ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اس دور میں نے 32 سورے لیے، 32، 25 اور 32، 57، یعنی نمبرنگ کے اعتبار سے میں نے آدھا قرآن مکمل کر لیا، نمبرنگ کے اعتبار سے۔ آئیے اب تیسرا دور مکے میں کا شروع ہو رہا ہے، 7ویں سال سے لے کر 10واں سال، 4 سالوں پر مشتمل ہے۔ 7ویں سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ مکے والے آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فوری دعا فرمائی، اے اللہ قحط سالی بھیج، قحط سالی آ گئی،
مکے کے سرداروں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی، آپ نے دعا کی، خاصالی دور ہوئی۔ اس کے جواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا بائیکاٹ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ وہ اگریمنٹ لکھ کے لگا دیا۔ حضرت ابو طالب نے پورے قبیلوں کو لیا، بنو مطلب کو اور بنو ہاشم کو، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اتر گئے۔ 7ویں سال سورے اتر رہے ہیں، 8ویں سال، 9ویں سال کے تقریباً اختتام پر یہ دیمک کے اس معاہدے کو چاٹ جانے کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آ کر گھر میں رہنے لگے۔ 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے پر صدمے ملے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ عام الحزن، غم کا سال۔ اس سال آپ طائف گئے، طائف والوں نے جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں نے تقریباً 17 سورے لیے ہیں ان 4 سالوں میں۔ اب آخری دور 11 سے لے کر 13۔ اب یہاں پر میں 16 سورے میں نے یہاں پر لیے ہیں۔ جملہ مکے کے 13 سالہ دور میں نے 90 سورے لیے، 90 سوراز۔ اب یہ 11 سے لے کر 12 تک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جنوں کو بھی ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا، آپ ان کے بھی رسول ہیں۔ پھر پیغمبر کے کچھ 3 سورے نازل فرمائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو سکے۔ پھر ایک موقع پر جا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12ویں سال عرش پر بلا لیا، معراج النبی واقع ہوئی۔ پہلی عبادت 12 سال میں نماز فرض ہوئی۔ واپس آنے پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھائی۔ مکے والوں نے سازش کی، دن طے کر لیا اور آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین تلاوت کرتے وقت مکے سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ 90 سورات یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ میں استقبال نہ صرف بحیثیت رسول ہوا بلکہ آپ نے اطراف و اکناف کے جو مختلف قبائل سے اگریمنٹ کیے، اس کی روح سے آپ مدینہ منورہ کے بے تاج حکمران بن گئے۔ قریش مکہ کو یہ چیز کھل رہی تھی، انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک نیا اپنا انداز بتایا، بہت ساری چیزوں کو آپ نے انٹروڈیوس کیا اور ایک نیا طریقہ کار آبادیوں کا طے پایا۔ قرآن کے سوروں کا نزول چل رہا ہے۔ 2 ہجری میں مکے والوں نے حملہ کر دیا، 1000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 313 کو لے کر مقابلے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، مقابلے کے لیے جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح نے۔ اب اسلام صرف ایک مذہب، عقیدہ، ڈاگما نہیں رہا، اسٹیٹ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب سورہ نازل فرمانے شروع کیے جن میں اسلامی معاشرے میں مسلمان رہنے والے انسانوں کا کیا رویہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عبادات، رسومات، لین دین، معاملات، صلح، جنگ، شادی بیاہ، طلاق، ایک زندگی کے شعبے سے متعلق تعلیمات دینے شروع کی۔ دشمنان اسلام سے برداشت نہیں ہوا، مسلسل جنگیں ہوں گی، آپ کو جان کر تعجب ہوگا۔ مکے کے 10 سالہ دور میں 128 جنگیں ہوئیں، جن میں سے تقریباً 27 یا 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اللہ نے ان میں سے چند جنگوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا اور سوروں میں باقاعدہ ہم نے ان سوروں کا تذکرہ کیا یہاں پر۔ اور یہ 10 سالہ دور میں نازل ہونے والے 24 سورے آپ کی خدمت میں، ایک سال کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اور ان احکامات کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کے حکم پر اور نبی کے طریقے پر عمل کر کے دنیا میں زندگی گزارے تاکہ آخرت میں انہیں جنت کے نام سے سرفراز کیا جائے۔ آخری سال 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت یعنی حج فرمایا، حجۃ الوداع، اور عظیم الشان خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ واپس آ رہے ہیں، آخری سورہ نازل فرما کر اطلاع دی کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ نے دین مکمل کر لیا ہے، اس لیے استغفار کیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی واپسی کا وقت ہے۔ 90 سورے مکمل ہوئے، مدینہ واپس آئے۔ حجۃ الوداع کے بعد چند مہینے آپ رہے،
مزاج گرامی طبیعت روز ناساز ہوتی تھی، اور ایک وقت مقرر آیا، یہ آخری کلمات کے ساتھ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ یہ تھا قرآن مجید کے 114 سوروں کا تسلسل، جس کے اندر ہر مرحلے پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات، احادیث نبوی، اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا، آج ہمیں کیا کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں اس خاکے کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، یا پیدائش، شادی بیاہ اور موت مٹی کے طریقے بتانے نہیں آئے تھے۔ پوری ایک انسان کی زندگی میں، غریب ہو یا امیر ہو، جو دنیا میں معاملات درپیش آئیں گے، اس کے لیے ایک زندگی، نظام زندگی اللہ نے بھیجا ہے، جس کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میری دلی آرزو ہے کہ توجہ سے سنیں، اور کوئی بھائی یا بہن ایسی آگے بڑھے کہ اس کو اور مزید فردر ڈیولپ کرنے کے لیے، بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔